السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہاں اس مبارک مجلس کے اندر اکٹھا اور جمع فرمایا. اللہ رب العالمین کے فرشتے ایسی محفلوں کو گھیر لیتے ہیں اور اس طریقے سے کہ ثم یرکب بعضهم بعضا، ایک دوسرے پہ سوار ہو کر وہ سمائے دنیا تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر علم سیکھنے کے لیے لوگ اکٹھا اور جمع ہوئے ہوتے ہیں. فرشتے ان کا اس قدر اکرام احترام کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں بلکہ ان کا اس طریقے سے استقبال ہوتا ہے کہ فرشتے ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوئے سمائے دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں طلاب علم کا، طالب علم کا اللہ رب العالمین کے ہاں ویلکم اور استقبال ہوتا ہے. آج جیسا کہ آپ کے سامنے جو موضوع اعلان ہوا ہے وہ ہے میاں بیوی کے باہمی حقوق. ان لوگوں کے حقوق ایک دوسرے پر کیا ہے، شریعت کی روشنی میں ہم اور آپ اسے جاننے کی کوشش کریں گے. ہم اچھی طریقے سے یہ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا، دنیا کا سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ اولاد کا نہیں، بیٹے کا نہیں، ماں باپ کا نہیں، سسرال والوں کا نہیں. سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ کون سا رشتہ تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ تھا، زوجین کا رشتہ تھا. سب سے پہلا جو رشتہ ریلیشن بنا وہ کون سا تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ تھا. اور یہ رشتہ اس قدر مضبوط ہے کہ جنت میں بنا ہے اور جنت تک جائے گا. یہ رشتہ جنت میں بنا اور جنت تک کیا ہے، جائے گا. ایسا نہیں کہ زوجین کا رشتہ دنیا کے اندر کیا ہے، میاں بیوی کا رشتہ دنیا میں ختم ہو جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس رشتے کو دوام بخشا ہے اور یہ کیا ہے، جنت تک جائیں گے. یعنی اگر میاں بیوی دونوں جنتی ہیں تو یہ جنت میں بھی کیا ہے، ایک دوسرے کے نکاح میں ہوں گے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جنت کی جو عورتیں ہوں گی، یعنی دنیا کی وہ عورتیں جو جنت میں جائیں گی وہ بڑی فضیلت مقام اور مرتبہ رکھنے والی ہوں گی. اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں جنت کا ذکر کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے وزوجناہم بحور عین، ہم ان لوگوں کا نکاح، جنتیوں کا نکاح حور عین سے کرائیں گے. جگہ جگہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے ان کی صفات کا، ان کے حسن کا، ان کے جمال کا ذکر کیا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے. آپ خود دیکھیں، اگر جنت سے عورتوں کو اسکپ کر دیا جائے، جنت کی نعمتوں سے عورتوں کو نکال دیا جائے کہ وہاں آپ کو میریڈ لائف نہیں ملے گی، وہاں آپ کو عورتیں نہیں ملیں گی، وہاں آپ کو بیویاں نہیں ملیں گی یا بیویوں کو شوہر نہیں ملیں گے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کی نعمتیں اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ بھی کیا ہے، فیکی فیکی سی لگیں گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر زور دیا ہے، اسے واضح انداز میں کیا ہے، بیان کیا. تو دنیا کا سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، زوجین کا رشتہ ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اپنی عظیم نشانیوں میں قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نکاح کو
अपनी बड़ी अजीम निशानियों में करार दिया। कहा वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, ये अल्लाह ताला की बड़ी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे ही नफ्सों से तुम्हारे जोड़े बनाए। लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। सुकून ज़ौजैन के बगैर, इस रिश्ते के बगैर दुनिया में मुमकिन नहीं है। आदमी कितना भी पैसे वाला हो जाए, दौलत वाला हो जाए और दूसरी नेमतों से मालामाल हो जाए, लेकिन अगर वो मैरिड लाइफ में नहीं है तो सुकून हो ही नहीं सकता है। और जो लोग शादीशुदा नहीं, उनकी बेचैनी, उनकी परेशानी देखी जा सकती है। जो लोग शादीशुदा नहीं होते हैं वो किसी भी सूरत में रिलैक्स और मुतमईन नहीं होते। ये अलग बात है कि कुछ लोग जिम्मेदारियों के बोझ से बचने के लिए कहते हैं कि मैं बहुत रिलैक्स हूं, लेकिन असल जिसको सुकून कहते हैं वो अल्लाह ताला ने औरत के लिए शौहर में और शौहर के लिए औरत में रखा, बीवी में रखा है। उसके बगैर नहीं हो सकता है। ये फितरत है, इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। लितस्कुनु इलैहा, ताकि आप उससे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ताला ने तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत और मुअद्दत पैदा कर दी है। ये अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल होती है। वरना आप देखें कि एक आदमी अलग जगह पलता है, बढ़ता है, औरत अलग जगह होती है, दोनों की रिश्तेदारियां अलग अलग होती हैं, पहले से कोई ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन निकाह कर लेने के बाद चंद ही दिनों के अंदर दोनों में इतना लगाव, इतनी उल्फत, इतनी मोहब्बत, इतनी उनसियत पैदा हो जाती है कि दोनों का एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल हो जाता है। वो खातून जो अपने घर पली बढ़ी, अपने भाइयों के दरमियान, अपने माँ बाप के दरमियान, लेकिन जब वो शौहर की नेमत को पा जाती है तो अल्लाह ताला उसके दिल में उसके शौहर की इतनी मोहब्बत डाल देता है कि माँ बाप की जुदाई, भाई बहनों की जुदाई जो होती है वो उसे क्या है, नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। और औरत आसानी के साथ अपने माँ बाप के बगैर, अपने भाई बहनों के बगैर, रिश्तेदारों के बगैर, मोहल्ले वालों के बगैर क्या है, अपने शौहर के साथ खुशी की जिंदगी गुजार रही होती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला उसके दिल के अंदर शौहर की इतनी मोहब्बत और उल्फत डाल देता है कि जिससे वो जो दूसरे रिलेशन वाले रिश्तेदार होते हैं उसकी तरफ वो फिक्रमंद नहीं होती है। ऐसा ही कुछ मामला क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मर्दों के अंदर भी अल्लाह ताला ने रखा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निकाह के जरिए से जो मोहब्बत पैदा हो जाती है उसकी मिसाल दुनिया के अंदर हम नहीं पा पाते हैं। निकाह के जरिए से जो मोहब्बत और मुअद्दत पैदा होती है उसकी मिसाल नहीं पाई जाती। देखिए, मोहब्बत हर एक से अलग अलग अंदाज से हो सकती है। माँ बाप से मोहब्बत करने का अंदाज अलग है, भाई बहनों से अलग है, और बच्चों से अलग है, दोस्तों से अलग है। लेकिन मोहब्बत में जो डीप आप मियाँ बीवी के यहां पाएंगे, जो ताल्लुक मियाँ बीवी के यहां पाएंगे, वो इस तरह की मोहब्बत को आप क्या है दूसरों पर क्यास नहीं कर सकते। दुनिया की बेमिसाल मोहब्बत का नाम है जो मियां बीवी के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन के निकाह के जरिए से पैदा फरमाता है। इसीलिए ये अल्लाह ताला की अजीम निशानी में से वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ताला ने तुम्हारी नफ्सों से तुम्हारे जोड़े बनाए हैं। और ऐसे ही अल्लाह ताला ने इस निकाह को, चूंकि नस्ल इंसानी की बका निकाह पर डिपेंड है, अगर लोग निकाह नहीं करेंगे, शादियां नहीं करेंगे तो नस्लें खत्म हो जाएंगी, खानदान के खानदान खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी को तरक्की देने का, उसको चलाने का जो बेहतरीन सिस्टम बनाया है वो निकाह के जरिए से बनाया है। आप एक मर्तबा अंदाजा करें कि अगर निकाह का तस्वुर ना हो और उसके बगैर ही लोग अगर रिलेशन बनाए और उसके जरिए से औलाद पैदा हो, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि समाज और मुआशरे के अंदर कितनी गंद फैल जाएगी, किस कदर अनारकी फैल जाएगी, कितनी बेहयाई फैल जाएगी, और सारे लोगों के हुकूक क्या है सल्ब हो जाएंगे। जहां जहां भी ये तरीका राइज नहीं है आप देखेंगे कि वहां खुशहाली नहीं है। एक आदमी रिलेशन में रहता है, उसके साथ कुछ वक्त गुजारता है, फिर उसके बाद जब मन भर जाता है उसको क्या है छोड़ देता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। इस तरीके से वो कई तरह की परेशानियों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। बल्कि बाज बड़े बड़े शहरों में जिनके नाम हम लेते हुए मुस्कुराते हैं और फख्र महसूस करते हैं, वहां का मामला यह है कि मियां जो है दोनों एक साथ रहते हैं, शादीशुदा नहीं है, और दोनों पे करते, घर का किराया रेंट आधा आधा पे करते, खाने पीने की चीजें आधा आधा पे करते हैं, इस तरीके से। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाह के जरिए से क्या है औरत को इतनी इज्जत बख्शी है कि हर तरह की जिम्मेदारियों से उसको क्या है, जो माली जिम्मेदारियां उससे उसको आजाद और फ्री कर दिया है। ये
اسلام کے اندر آسانی کے ساتھ نکاح کے ذریعے سے ہمیں مل جاتا ہے، جبکہ جہاں پر یہ صورتحال نہیں ہے وہاں عورت کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اس کو بھی جو ہے باہر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، لوگوں کی بری نظروں کا شکار بننا پڑتا ہے، اس کو بھی معاشی ٹینشن اور فکر ہوتی ہے، وہ اس کے پاس اس قدر وقت نہیں رہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وقت نکال سکے، اپنے شوہر کو وقت دے سکے، کس قدر پریشانی کی زندگی کیا ہے وہ گزار رہی ہوتی، جہاں پر مالی ذمہ داریاں عورتوں کے جو ہے کندھے پر ڈال دی گئی ہیں۔ لیکن نکاح کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کیا ہے ان تمام چیزوں کو بالکل عورتوں کو فری کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نکاح میں آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی باہر سے تھکا ہوا آتا ہے، بہت سارا اسٹریس اس کے ساتھ ہوتا ہے، ٹینشن اور فکر ہوتی ہے، کاروبار کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور پاک سیرت عورتوں سے وہ گفتگو کر لیتا ہے تو اس کی پوری ٹینشن کیا ہے ختم ہو جاتی ہے۔ جب باہر سے وہ آتا ہے ٹینشن سے بھرا ہوا اور گھر میں داخل ہوتا ہے اور ایک نیک سیرت عورت اس کا استقبال کرتی ہے، مسکان اور مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ کھولتی ہے، اس کے آرام کا خیال کرتی ہے، تو ایسی صورت حال میں کیا ہوتا ہے اس کا وہ سارا غم جو باہر سے وہ لے کر آیا ہوا ہوتا ہے بیوی کی ایک مسکان کے ذریعے سے، اس کی لطف اور محبت کی باتوں کے ذریعے سے کیا ہو جاتا ہے کافور ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر اس نے شریعت کے دائرے میں نکاح کیا ہوگا اور شرعی طور پر اس کی کیا ہے پرورش و پرداخت ہوئی ہوگی۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی کے بعد جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ بڑے ڈرے ہوئے تھے، اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ آپ نے اما خدیجہ سے کہا اے خدیجہ مجھے اپنی جان پر خوف محسوس ہو رہا ہے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر خوف محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اما خدیجہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھارس بنا دی، آپ کو تسلی دی اور کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، مسکینوں کی قدر کرتے ہیں، جو کما نہیں سکتے ان کو آپ اناج اور کلے پہنچاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے ایک علاج یہ کیا کہ اللہ کے نبی کو تسلی دی، آپ کا ڈر اور خوف دور کیا، آپ سے اللہ کے پیغمبر کی بات ہو رہی ہے۔ اگر گھر کی عورتیں جو نکاح کے ذریعے سے آئی ہوئی ہیں اور تقوی کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر ہم نے نکاح کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ کس قدر ہماری پریشانیوں میں وہ ہماری معاونت اور مددگار ہوتی ہیں، کیسے ہماری ٹینشن کو دور کرتی ہے کہ اللہ کے نبی جو پریشان ہو کر کے آئے انہوں نے کتنے بہترین انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور اس کے بعد دوسرا علاج یہ کیا کہ اس مسئلے کی حقیقت کو جاننے کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی جو عیسائیت کے بہت بڑے کیا ہے اس زمانے کے عالم تھے۔ تو اس طریقے سے یہ جو نکاح ہے، جو شادی کا رشتہ ہے، اس کے ذریعے سے بڑا امن و امان قائم ہو جاتا ہے۔ آپ بعض لوگ کہیں گے نہیں شادی کے بعد میں ہماری زندگی میں بڑی پریشانی ہے، بڑا ڈسپریشن ہے، بڑی فائٹنگ چل رہی ہے، اصل میں یہ ہمارے اپنی کمی کا نتیجہ ہوتی ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی وہ غلط ہے۔ اللہ نے کہا نکاح سکون ہے، میاں بیوی کا رشتہ سکون کا ہے، امن و امان کا ہے، محبت اور محبت کا ہے، یہ نکاح کے ذریعے سے ہر حال میں قائم ہوگا۔ اگر آپ کے پاس نہیں قائم ہوا ہے تو اس کا مطلب کہیں فالٹ آپ کے پاس ہے، کہیں خامی آپ کے پاس ہے، کوئی چیز مسنگ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، منکر کاموں سے روکتی ہے، تو اگر آپ نماز پڑھنے کے باوجود بھی نماز آپ کو بے حیائی سے نہیں روک رہی ہے، منکر کاموں سے نہیں روک رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں مسنگ آپ کے یہاں ہے، کوئی نہ کوئی کمی آپ کے یہاں موجود ہے، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بات نعوذ باللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے اس میں کوئی کلام کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر نکاح کو محبت کا ذریعہ قرار دیا ہے، سکون اور الفت کا ذریعہ قرار دیا ہے، تو واقعی اگر دنیا میں کہیں سکون میسر ہو سکتا ہے تو نکاح اور شادی ہی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، ادروائز زندگی میں کہیں بھی سکون آپ کو نہیں مل سکتا ہے، چاہے آپ کہیں بھی دنیا کی جو ہے ادھر ادھر بھاگتے رہیں۔ اسی لیے اس پر اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی پیغمبر بھیجے، سب کے بال بچے والے تھے، بیوی بچے والے تھے، سب کی بیویاں تھیں، سب کی اولادیں تھیں، چند ایک کو چھوڑ کر کے سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے بال بچے والا بنایا۔ حالانکہ انبیاء دنیا میں سب سے زیادہ مشغول ترین انسان ہوتے ہیں، سب سے زیادہ
مشغول ترین انسان ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بیویوں کی وجہ سے ان کی ایکٹیویٹیز رک جاتی ہے, دین رک جاتا ہے, دروس میں حاضری نہیں ہوتی ہے, علم نہیں سیکھتے ہیں. یہ کس قدر حماقت کی بات ہے. بیویاں تو آپ کو اور زیادہ سپورٹ کرتی, یہ رشتے تو آپ کو اور زیادہ ایکٹیو کرتے ہیں. اگر یہ معاملہ ایسا ہی ہو کہ شادی کر لینے سے دینی ایکٹیویٹیز رک جاتی ہیں یا لوگوں کی خدمت کرنا رک جاتا ہے, تو پھر ایسی صورتحال میں انبیاء کا کیا ہوگا؟ وہ تو بیوی بچے والے تھے, لیکن کیا ان کی بیوی بچوں کی وجہ سے کہیں بھی دینی ایکٹیویٹی میں کوئی رکاوٹ آئی؟ اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں درست اور صحیح نہیں ہے کہ شادی کر لینے کے بعد آدمی اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا کنیکشن ٹوٹ جائے, دین سے اس کا کنیکشن ٹوٹ جائے, علم کے لیے وقت نہ نکال پائے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ اگر وہ تقوی اور دین کی بنیاد پر, پرہیزگاری کی بنیاد پر اس نے نکاح اور رشتہ کیا ہے, تو عورت اس کی بیوی اس کو بھیجے گی کہ جاؤ فلاں جگہ درس ہو رہا, تم کیا کہہ نہیں رہے, تیار کرے گی. وہ اگر آپ نے تقوی اور دین کی بنیاد پہ رشتہ کیا ہے تو وہ آپ کو درس میں شامل ہونے کو کہے گی, آپ کو ابھارے گی, آپ کو تیار کرے گی. کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے کیا ہے؟ نیک اور صالح عورت کا ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ سب سے بہترین مال کیا ہے تاکہ ہم اس کو اکٹھا اور جمع کر لیں. سب سے بہترین مال کیا ہے تاکہ ہم اسے اکٹھا اور جمع کر لیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لسانا شاکرا, قلبا شاکرا و لسانا ذاکرا. سب سے بہترین خزانہ کیا ہے انسان کے پاس؟ کہ اس کی زبان اللہ کو یاد کرنے والی ہو, وہ قلبا شاکرا, اور دل جو ہو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو, وزوجته مؤمنہ, وزوجۃ مؤمنہ, اور اس کے پاس ایمان والی بیوی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ بہترین ذخیرہ, بہترین سرمایہ انسان کی زندگی میں, بہترین ایسٹس ہے. کیا ہے؟ کہ اس کی زبان اللہ کو یاد کرنے والی, اس کا دل اللہ کا شکر ادا کرنے والا, اور اس کے پاس ایمان والی بیوی ہو. تعین علی دینہ, جو بیوی اس کے دین پر اس کی مدد کرنے والی ہو, جو بیوی اس کے دین پر اس کی مدد کرنے والی ہو, یہ انسان کی زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے, یہ انسان کا ایک ذخیرہ ہے اگر یہ اس کے پاس کیا ہے؟ موجود ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر بھی ابھارا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کرتا, اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین, جب کوئی آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے. فلیتق اللہ فی النصف الباقی, تو باقی جو ہے جو آدھا ہے اس میں وہ اللہ رب العالمین سے کیا ہے؟ ڈرتا رہے. جگہ جگہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو نکاح پر ابھارا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پر ابھارا ہے. یہ موضوع بہت زیادہ لمبا نہیں کھینچنا ہے کہ جس پہ ہم بات کریں کہ نکاح کی فضیلت, اس کا مقام و مرتبہ, یہ ہر انسان پر بالکل ظاہر و باہر ہے. لیکن معاملہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کے لیے کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں. کچھ آپ کا علم ہوتا ہے, کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کیا ہے؟ کوئی کوالیفیکیشن ہے, کتنا آپ نے اس بارے میں سیکھا ہے, جانا ہے. لیکن شادی کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی ہے. بس آپ آدمی ہو گئے ہیں, کیسے ہیں کوئی بات نہیں, آپ کے پاس اخلاق ہے, بہترین بود و باش ہے, دین ہے, اخلاق ہے, یہ سب نہیں دیکھا جاتا ہے. نہ عورت کے پاس, صرف کیا ہے؟ آپ آدمی ہیں, وہ عورت ہے, یہی کوالیفیکیشن ہے نکاح کا. اب اس طرح آپ ہیں, آپ کا نکاح ہو جائے گا. حالانکہ یہی بڑی خطا اور غلطی ہوتی ہے کہ نکاح کے لیے کوالیفیکیشن نہیں دیکھا جاتا. نکاح کے لیے نہیں دیکھا جاتا کہ آدمی کتنا پڑھا لکھا, دین کو کتنا جانتا ہے, اس کو کیا ہے لوگ نہیں دیکھتے. یہیں سے اس پورے رشتے کی جو بنیاد پڑتی ہے وہ درست اور صحیح چیز پر نہ پڑنے کی وجہ سے پھر جب بنیاد مضبوط نہیں ہوتی ہے تو ہمیشہ رشتوں کے اندر کیا ہے؟ ڈسپیوٹ ہوتا رہتا ہے, خرابی ہوتی رہتی ہے, لڑائی فائٹنگ ہوتی رہتی ہے. کیونکہ آپ شادی کر رہے ہیں, آپ یہ نہیں جانتے کہ بیوی کے حقوق کیا ہے. شادی کر لینے کے بعد بیوی کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا, کس طریقے سے اس کے ساتھ زندگی گزارنی, آپ یہ جانتے ہی نہیں. اور عورت شادی کر لیتی ہے, وہ یہ جانتی نہیں کہ شوہر کے حقوق کیا ہے, اس کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. زندگی کے کسی موڑ پر اگر فائٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے فیس کرنا ہے. ان تمام چیزوں کا نہ اسے علم ہوتا ہے نہ اسے علم ہوتا ہے. کوئی آدمی کسی کو بھی کیا ہے نکاح میں دے دیتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ دین ہماری ترجیحات میں نکاح میں شامل ہی نہیں. ایک بھی رشتہ جو دین کی بنیاد پہ قائم نہیں ہوتا ہے نا,
वो कभी भी टूट जाता है। मैंने उन रिश्तों को भी देखा है जो 25-30 साल तक चल चुके हैं, लेकिन चूंकि बुनियादें दीन पर नहीं है, दीनी मिजाज नहीं है, वो कभी भी टूट जाते हैं, कभी खराब हो जाते हैं। 25-30 सालों के बाद, बच्चों के बड़े हो जाने के बाद, उनकी शादीशुदा लाइफ हो जाने के बाद भी क्या है, रिश्ते टूट जाते हैं। क्यों? इतने साल रहने के बावजूद भी वो मोहब्बत और मुअद्दत पैदा नहीं हो पाई है जो असल में होनी चाहिए थी। थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं है। हर आदमी अपने ईगो को जीतने में अपना रिलेशन हार जाता है। अक्सर जगहों पर क्या होता है, हमारे दरमियान जितने भी केसेस होते हैं उसमें क्या, आदमी अपना ईगो जीतने के चक्कर में अपना रिलेशन हार जाता, अपने रिश्ते को क्या है, हार जाता। अगर यहीं पर आदमी को ये बात का इल्म हो कि ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए, तो आदमी नरमी से काम लेकर के अपने रिश्तों को क्या है, बचा ले जाएगा। लेकिन आप देखेंगे समाज के अंदर कि अक्सर मौके पर क्या होता है, इंसान की अना, उसका ईगो, यही चीज क्या है, रिश्तों को तोड़ देने में क्या है, बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही होती है। और इंसान को मालूम नहीं होता है कि ऐसे मौके पर इस मसले को किस तरीके से क्या है, हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरीके से निकाह करने में, जैसे हर चीज में हम सुन्नत को देखते हैं, हमारे लोगों में बड़ी कमी है। और यकीन करें कि कहीं ना कहीं ये यहूदियाना सिफत है। ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में कह रहा हूं, हो सकता है मुश्किल तरीन लगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास यहूदियाना सिफत है। किसी चीज को हम इस तरीके से डीप अंदाज में देखते हैं कि अल्लाह के नबी क्या करते थे, हाथ कहां बांधते थे, रफुल यदैन कैसे करते थे, आमीन बिल जहर कैसे कहते थे, और इस तरह की दूसरी चीजों में। लेकिन वहीं पर जब समाज का मामला आता है, अल्लाह के नबी की समाजी लाइफ का मामला आता है, सोशल लाइफ का मामला आता है, तो वहां पर न हदीस नजर आती है, न कुरान की आयत नजर आती है। वहां आदमी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। यानी एक जगह नमाजों में अल्लाह के रसूल उसवा है आपके लिए, रोजों में अल्लाह के रसूल उसवा है आपके लिए, हज और ज़कात में अल्लाह के नबी मॉडल है आपके लिए। अच्छा, शादीशुदा जिंदगी में अल्लाह के नबी मॉडल नहीं है आपके लिए, उसवा नमूना नहीं है। यह इंतहाई खतरनाक चीज है कि एक आदमी नमाज तो पढ़ता है तो मालूम होता है कि सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ रहा है, लेकिन जब उसका निकाह होता है तो मालूम नहीं होता कि सुन्नत के मुताबिक उसका निकाह हो रहा है। यह हमारे लोगों की बात है। न अल्लाह का डर है, न रसूल से हया है। आप देखेंगे कि नमाजें सुन्नत के मुताबिक है, दीन की और बहुत सारी चीजें सुन्नत के मुताबिक है, लेकिन जब निकाह और दूसरे सोशल लाइफ में आते हैं तो वो पूरे दीन का जो है बकिया उजड़ देते हैं। मालूम ही नहीं होता कि उनके पास दीन है। डावरी का मुतालबा वो करते हैं, जहेज वो लेते हैं, बारात वो लेकर जाते हैं, बेपर्दगी का मुजाहरा शादियों के मौके पर वो करते हैं, दीन की बुनियाद पर निकाह वो नहीं करते हैं। ये सारी की सारी चीजें पाई जाती हैं। तो ये इंतहाई खतरनाक चीज है। तुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद वाला मामला है कि आप बाज बातों पर ईमान लाते हैं और बाज का क्या है, इनकार कहते हैं। याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर हमारे लिए क्या है, उसवा है, मॉडल है, नमूना है। अगर आप बाज जगहों पर अल्लाह के नबी के तरीकों को लेते हैं और बाज जगहों पर छोड़ देते हैं, तो ये किसी भी सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी नहीं कही जाएगी, और ये खतरनाक मामला है। इसलिए आप जैसे इबादत में अल्लाह के नबी के तरीके को मलहूज रखते हैं, ऐसे मामलात के अंदर और समाजियात के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को क्या है, मलहूज रखें। और नबी अलैहिस्सलाम की जो सोशल लाइफ है, जो आपकी समाजी जिंदगी है, वही इनकलाब पैदा करती है, वही इनकलाब पैदा करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादातर लोग जो मुतासिर हुए हैं, वो आपकी नमाजों से नहीं, आपके रोजों से नहीं, बल्कि आपके अखलाक से, आपके किरदार से, आपकी सोशल लाइफ से, आपकी समाजी जिंदगी से, आपके बर्ताव और बिहेवियर से, इन्हीं चीजों से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं और इस्लाम की आगोश में आए हैं। अगर हम अल्लाह के नबी को ऐसी जगहों पर उसवा, मॉडल और नमूना नहीं समझेंगे, तो ऐसी सूरत हाल में लोग हमसे मुतासिर नहीं होंगे। आज आप देखें, हम जहां रहते हैं हमसे कोई मुतासिर नहीं होता है, हमें देख करके कोई इस्लाम की तरफ पहल नहीं करता है। कोई गैर मुस्लिम अगर हमारी कंपनी में काम कर रहा होता है तो हमारे अखलाक और किरदार ऐसे नहीं होते हैं जो उसको इस्लाम समझने पर मजबूर कर दे, इस्लाम के बारे में कोई किताब पढ़ने पर मजबूर कर दे, बल्कि बसा औकात उनसे भी घटिया और बुरा अखलाक हमारा होता है कि वो इस्लाम से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोशल लाइफ इंतहाई खराब सूरत हाल इख्तियार कर चुकी होती है। इसलिए हमें और आपको इस मामले के अंदर भी क्या है, बहुत ज्यादा ध्यान और तवज्जो देने की जरूरत है। मियां बीवी के मुताल्लिक ये बात याद रहे कि 3 तरह के हकूक हैं, इंशाअल्लाह उन्हीं के हकूक पे बात करनी है। एक, बीवी का हक शौहर पर, बीवी का हक शौहर पर अलग, शौहर का हक दूसरा, शौहर का हक बीवी पर।
यानी बाज हुकूक ऐसे हैं जो बीवियों के शौहर पर होते हैं और ये उनके अपने हक हैं जिनको हर हाल में शौहर को देना ही देना है, और बाज वो हक है जो शौहर के हैं बीवियों पर, जिसे हर हाल में बीवियों को शौहर को देना ही देना है। तो एक अलग हक बीवी का शौहर पर, शौहर का बीवी पर। और तीसरे वो है जो मुश्तरक है दोनों में, दोनों में क्या है, मुश्तरक है, कॉमन है, यानी जिसमें मियां और बीवी दोनों क्या है, शरीक है। ये तीन हुकूक है। हर शख्स को निकाह करने से पहले इन हुकूक को अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए ताकि निकाह के बाद उसके जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो, और अगर प्रॉब्लम पैदा हो रही है तो उसका सॉल्यूशन और उसका हल क्या है उसे मालूम होना चाहिए। क्योंकि अक्सर अक्सर आप देखेंगे जो हमारे पास निकाह में कमी है, तलाक की इश्यूज है, खुला का मामला है, या इसी तरीके से सेपरेशन है, या निकाह तो किए हुए शादीशुदा लाइफ तो गुजार रहे लेकिन कोई सुकून नहीं, कोई करार नहीं है। बीवी शौहर की बुराई बयान करती हुई नजर आती है, शौहर बीवी की बुराई बयान करता हुआ नजर आता है, एक दूसरे का एहतराम नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, इज्जत नहीं है, दोनों घराने वालों में बिगाड़ है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, या किसी तरीके से जिंदगी की गाड़ी को वो क्या है चला रहे होते, बच्चों की खातिर कि बच्चे ना होते तो हम छोड़ देते। ये सारी की सारी चीजें हमारे मुआशरे के अंदर शादीशुदा लाइफ में, मैरिड लाइफ में बिल्कुल कॉमन होती चली जा रही है, आम होती चली जा रही। अक्सर रिश्ते जो निकाह के जरिए से वजूद में आए हैं वो अपने जोड़ों से मुतमईन नहीं है, सुकून में नहीं है और इत्मीनान में नहीं है, किसी ना किसी जरिए से उनमें क्या है कमी और खामी क्या पाई जाती है। या इसी तरीके से इस सिलसिले में एक बात और भी आपको जिक्र कर दूं कि आप देखते हैं कि शादीशुदा हो जाने के बाद भी एक्स्ट्रा लव अफेयर्स मौजूद है, एक्स्ट्रा किसी से रिलेशन और ताल्लुक मौजूद है। आप जानते हैं कि ये जो शादी के बाद हराम रास्ते जो आदमी इख्तियार करता है इसकी वजह क्या हो सकती है, इसमें बहुत बड़ी कमी यह होती है, या औरत की कमी होती है कि वो शौहर के हुकूक को अदा नहीं करती है, जिसकी वजह से तंग आकर के शौहर क्या है बाहर का रास्ता इख्तियार करता है, या कभी ये होता है कि शौहर बीवी के हुकूक को अदा नहीं करता है और बीवी क्या है दूसरे रास्ते को इख्तियार करने की कोशिश कर लेती है। ये आमतौर से एक दूसरे के हुकूक को न समझने ही का नतीजा होता है। वरना ये कैसे हो सकता है कि इतने पाक रिश्ते में होकर के, इतना पाक रिश्ता है इसको, वाखदना मिनकुम मीसाकन गलीज़ा, अल्लाह ने इसको बहुत मजबूत कॉन्ट्रैक्ट कहा है निकाह को, इतनी मजबूत अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाई है, इतने पाक रिश्ते में बढ़ करके जो एतिमाद का रिश्ता है, भरोसे का रिश्ता है, अफ़्क़ा बिन नफ्स का रिश्ता है, रेस्पेक्ट और इज्जत का रिश्ता है, इस रिश्ते में हो करके कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई शख्स बीवी के होते हुए अजनबी खातून से रिश्ते कायम करे, या कोई औरत शौहर के होते हुए अजनबी आदमी से रिश्ता कायम करे। जाहिर है कि इस कदर बाहर जाने के लिए क्या है उसने बहुत सारी दीवारों को फलाम किया होगा और जो है पार किया होगा, उसके बाद वहां पहुंचती हैं। इसीलिए इस रिश्ते की गहराई और गिराई को समझना चाहिए। कुरान ने तो इतने प्यारे अंदाज में इसको बयान कर दिया है कि आदमी पढ़ता जाए इसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। आदमी किसी भी अंदाज में इसकी तशरीह करता रहेगा, लेकिन जो बात अल्लाह ने बयान कर दी है उसकी गहराई तक पहुंचना आसान नहीं कि वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। ये बात जो अल्लाह ने बयान की, कम से कम जाहिरी तौर पर आप इसको ये समझे कि जैसे इंसान लिबास पहन लेता है तो ऐब क्या है, जिस्म का ऐब क्या हो जाता है, छिप जाता है, ढप जाता है। ये समझने की कोशिश कीजिए कि मियां बीवी एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे की इज्जत है। कभी कोई बीवी अपने शौहर की बुराई किसी और के सामने न बयान करे, कोई शौहर अपनी बीवी की बुराई किसी और के सामने न बयान, क्योंकि उसका अपना लिबास है। शौहर की बुराई बयान करना गोया खुद की कमी को बयान करना है। बीवी का शौहर की बुराई करना या शौहर का बीवी की बुराई बयान करना ये गोया की खुद की बुराई बयान करने के मुतरादिफ है। बाकी बातें इंशाअल्लाह आपके सामने आती रहेंगी। तो क्या जिक्र किया गया, 3 तरह के हुकूक हैं। बीवी के हुकूक शौहर पर, शौहर के हुकूक बीवी पर, ये अलग अलग हैं, और बाज वो हुकूक है जो मुश्तरक है दोनों में, जिससे दोनों का मुतालबा है। सबसे पहले, इससे पहले कि हम और आप इसमें दाखिल हो, ये समझ लें कि औरत और मर्द जेंडर के एतबार से जैसे अलग है ना, ऐसे ही अलग है, एक नहीं है।
مرد اور عورت کی صلاحیتیں الگ ہیں، ان کے ٹاسک الگ ہیں، ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں، ان کی رسپانسبلٹی الگ الگ ہے، ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں وہ الگ الگ ہے. اس لیے اکوالٹی کی مانگ نہ کرے، اس کا ڈیمانڈ نہ کرے، اس کا مطالبہ نہ کرے. ہے جیسے اس زمانے میں ہو رہا ہے کہ نہیں جیسے مرد ہے ویسے عورتیں ہیں، جیسے عورتیں ویسے مرد ہے. اکوالٹی انتہائی خطرناک چیز ہے، اسلام میں یہ مناسب چیز نہیں ہے. ہم اس بات کو جو بار بار بیان کرتے ہیں نا، اسلام میں مساوات نہیں ہے، اکوالٹی نہیں ہے. اللہ کی ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر. اسلام میں کیا ہے؟ عدل ہے. کیا ہے؟ عدل ہے. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. عدل ہے، یعنی ہر ایک کو جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کا حق ہے وہ دینا، یہ عدل کہلاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دو بچے ہیں، ایک جو ہے مثال کے طور پر اپاہج ہے، لا قدر اللہ کسی کے ساتھ ایسا ہو، اور دوسرا کیا ہے صحت مند اور تندرست ہے، تو آپ دوسروں کے ساتھ اکوالٹی کریں، برابری کریں. یہ شریعت نہیں کہتی ہے، یہ شریعت نہیں کہتی ہے. تو مرد اور عورت دونوں الگ الگ ہیں. دونوں کیا ہے؟ الگ الگ ہے. دونوں کے ٹاسک الگ ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، دونوں کی رسپانسبلٹی الگ الگ ہے. ایون جو ہارمونس وغیرہ سب الگ ہے، ڈی این اے وغیرہ سب الگ الگ ہے. اس لیے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ عورت مرد کی طبیعت کو پڑھے، عورت مرد کی طبیعت کو پڑھے اور مرد عورت کی طبیعت کو پڑھے. اگر آپ عورتوں سے اپنے مزاج کے مطابق معاملہ کرنا شروع کر دیں گے اور ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ایسی صورتحال میں کیا ہے؟ پرابلم شروع ہو جائے گی. عورت مرد کو اپنی ہی طرح سمجھنا شروع کر دے گی تو پرابلم شروع ہو جائے گی. اس لیے دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کے مسائل الگ ہیں، دونوں کے معاملات الگ ہیں، دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں الگ الگ رکھی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں الگ الگ ہیں. جب تک ہم اور آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے تب تک بہترین انداز میں رشتے کو نبھا نہیں سکیں گے. مثال کے طور پر آپ 40 سال کے ہیں اور 4 سال کے بچے سے گفتگو کر رہے ہیں. اگر آپ 40 سال والا بھی ہے بچوں سے کریں گے تو آپ بچوں کی تربیت کر پائیں گے؟ آپ اگر اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے 4 سال کا ہے تو آپ کو اس کے لیول میں اترنا ہوگا. 4 سال والی گفتگو، 4 سال والی تربیت اس سے کرنی ہوگی. یہ بہت ضروری ہے. ایسے اگر آپ مرد ہیں تو عورت کے مزاج کو سمجھنا ہوگا، اس مزاج کے حساب سے اس سے گفتگو بات چیت کرنی ہوگی. اگر آپ عورت ہیں تو آپ کو شوہر کے مزاج کو سمجھنا ہوگا، مرد کی مزاج کو سمجھنا ہوگا، اس کے مطابق اس سے کیا ہے گفتگو کرنی ہوگی. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی چیز آپ کے یہاں بہت معنی رکھتی ہے لیکن دوسرے کا معنی نہیں رکھتی ہے. کچھ چیزیں کیا ہوتا ہے، کچھ چیزوں میں یعنی مردوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے، عورتوں کا معاملہ الگ. قرآن نے ذکر کیا غیر مبین. عورتوں کیا زیورات کا معاملہ، کپڑوں کا معاملہ یہ اولین ترجیحات میں سے ہے. اگر آپ اس طرح کی گفتگو کرتے تو ان کو اچھا لگے گا. اگر آپ ادھر ادھر کی آدھے گھنٹے کی بڑی علمی بھی گفتگو کریں گے نا تو آدھے گھنٹے کے بعد کہیں گی وہ کپڑا بڑا اچھا ہے، وہ سوٹ بڑا اچھا تھا، ہے کیونکہ ان کے مزاج میں یہ اور آپ کا اپنا مزاج کیا ہے الگ ہے. تو اس کو سمجھنا جو ہے، طبیعت کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ سب جان لینے کے بعد کہ شروع کرتے ہیں ہم عورتوں کے حقوق سے. عورتوں کے حقوق سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مردوں کے حقوق، اس کے بعد مشترک حقوق. یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. عورتوں کے حقوق یعنی عورت مرد کے لیے کیا واجب اور ضروری ہے جو عورت کے ساتھ وہ کرے، یا عورتوں کا حق کیا ہے مردوں پر. ایک آدمی جب نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، تو کون کون سی چیزیں اس پر واجب اور ضروری ہو جاتی ہیں ایز اے شوہر. پہلے ہمارا کیا ہے اسے جاننے کی کوشش کریں. تو عورت کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، حقوق مالیہ اور حقوق غیر مالیہ. جب کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو عورت اس پر عورتوں کے متعلق کیا ہے حقوق جو وارد ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک حقوق مالیہ اور دوسرا غیر مالیہ. یعنی بعض حقوق ہوتے ہیں جس میں مرد کو مال دینا ہوتا ہے اور بعض حقوق وہ ہوتے ہیں جس میں مرد کو توجہ، لطف، محبت اور اچھی بود و باش اختیار کرنی ہوتی. تو حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں جو عورت کے حقوق ہیں. عورت کے حقوق میں سے جو مالی حقوق ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 مہر دینا. نمبر 1 مہر دینا مالی حقوق میں. نمبر 2 اس کے نان و نفقے کا خیال کرنا. نمبر 3 اس کو مکان اور گھر دینا. یہ عورت کے مالی حقوق ہیں. اگر آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پر واجب اور ضروری ہے کہ یہ چیزیں آپ اپنی بیوی کو کیا ہے فراہم کریں. یہ واجب اور ضروری. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے مالی حقوق میں؟ مہر دینا. یہ
मर्दों पर वाजिब और जरूरी है। इससे पहले कि वो बीवी से रिलेशन बनाए, उससे पहले अगर महर अदा कर दे तो यही सुन्नत और बेहतर तरीका है। जायज और दुरुस्त है कि आदमी बाद में भी दे सकता है अगर इत्तिफाक हो गया हो, मगर ना महर को पहले देना ये बेहतर और अच्छी चीज है। ये बात भी याद रखें महर देने के सिलसिले में कि हम जाहिर है जिस समाज में है, ऐसे समाज में क्या महर की बात की जाए, जहां पर डावरी और जहेज का मामला, वहां महर क्या दब जाएगा, जाहिर है। इसीलिए डावरी लेते हैं कई लाखों की, मार देते हैं 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, इसी में लगे रहते हैं। कुछ लोग तो क्या कहा जाए, यानी पैसे वाले हो करके भी क्या है, मार ऐसे 5,000, 10,000 में लगे रहते हैं। इतनी महंगाई के जमाने में मार इतने कम देते हैं। ठीक है, मार का कोई जाब्ता मुतय्यन नहीं किया गया है कि बस ये कि आसान हो जो देना, निकाह को आसान किया जाए, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि औरत को महर की शक्ल में आप कुछ भी ना दें, बल्कि ये औरत का हक है, उसकी रिस्पेक्ट है, उसकी इज्जत है। तो मुआशरे के में जो सोसाइटी और समाज में एक जिसको कीमत कह सकते हैं ना, उसको औरत को देने की कोशिश करनी चाहिए महर के अंदर, और ये औरत का हक है, वो इसका मुतालबा क्या है, कर सकती है। अगर हम जमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निगाह दौड़ाएंगे तो इस बात का इल्म होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी महर जहां कम भी दी गई है वहां ज्यादा भी दी गई। कुरान कहता वातई तुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुदू मिनहु शैया, अगर तुमने अपनी किसी बीवी को किंतार खजाना दे दिया है महर में, फला ताखुदू मिनहु शैया, तो उसमें से जर्रा बराबर भी नहीं ले सकते हो। फातिमा बिनते कैस, साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी कि मैं अपने शौहर से अलग होना चाहती हूं, लेकिन मैं उनके दीन में, उनके अखलाक में कोई ऐब नहीं लगाती। कभी कभी क्या होता है, एक आदमी दीनदार होता, अच्छे अखलाक वाला होता, लेकिन हो सकता है औरत को पसंद ना हो। हमारे लोग इस बात को नहीं समझते। शादी होती है तो कौन देखने जाता है? आप लोग भी उन्हीं लोगों में से होंगे, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। शादी होती है तो कौन देखने जाता है? लड़की को देखने कौन जाता है? हाँ, लड़की को देखने लड़के के वालिद जाते हैं, उसके चचा जाते हैं, उसके फूफा जाते हैं, उसके भाई जान जाते हैं, उसके भाई जाते हैं, और दीगर दोस्त अहबाब जाते हैं। कौन नहीं जाता है? लड़का नहीं जाता है। शादी मेरे को करनी है, और कौन ढूंढ के लाता है? मेरी माँ जाकर के देख कर आ गई, मेरी बहनें देख कर आएगी, मेरे भाई, मेरे बाप, वालिद देकर आ गए। ये होता है शादी में। मेरे भाई, शादी आप अपने हिसाब से करें। आप जाकर के देखिए कि वो खातून, वो औरत आपको पसंद है कि नहीं। अभी तो आपके भाई का देखना जायज नहीं है, आपके वालिद का देखना जायज नहीं, फला किसी का, सबके लिए वो खातून क्या है? अजनबिया है। सिर्फ अल्लाह ताला की जानिब से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से क्या रुखसत मिली हुई है कि आप अगर निकाह के लिए यकीनी है तो आप उस औरत से जिससे निकाह करना चाहते हैं उसको देख सकते हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने का बहुत बड़ा सबब और जरिया है। तो जिन लोगों को मिलना चाहिए, देखना चाहिए, वो नहीं देखते, बल्कि बाकी सारे के सारे लोग क्या है, देखने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, आपके घर की औरतें जाए, देख कर आ जाए, एक ओवरऑल माहौल वहां का मालूम हो जाए, लेकिन निकाह से पहले पहल क्या है, लड़के को देखना चाहिए। लोग कहते हैं हमारे अब्बा, हमें एतमाद अपनी माओं पर, अपनी बहनों पर और अपने वालिद साहब पे, फला उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। इसको लोग इताअत और फर्माबरदारी समझते हैं, और उसके बाद 6 महीने नहीं गुजरता, शादी करने के बाद क्या है, फिर फाइटिंग शुरू हो जाती है। मेरे भाई, आपसे ज्यादा सहाबा किराम दीनदार थे, वो आपसे ज्यादा अपने वालिदैन की इताअत और फर्माबरदारी करने वाले थे, लेकिन ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता और तरीका है, इसे इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्या करें, लड़का निकाह से पहले लड़की को देख ले, और लड़की निकाह से पहले क्या है, लड़के को देख ले। दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे को देख ले, और ये देखना क्या है, जायज है आपस में गुफ्तगू और बातचीत कर ले, ताकि मालूम हो सके कि दोनों में गुजर बसर हो पाएगा, या ख्यालात और फिक्र और थाट मिल रही है या नहीं मिल रही। तो मैं एक जिक्र कर रहा था कि कभी ऐसा हो सकता है कि आदमी दीनदार हो, अखलाक वाला हो, लेकिन औरत उसको पसंद ना करती हो सकता है कोई आदत उसको पसंद ना हो सकता है कि उसकी शक्ल सूरत से वो क्या है, मुतमईन ना हो, है, इस तरह की और भी चीजें हो सकती है। तो अगर कोई औरत अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती है और डरती है कि मैं अगर इनके साथ रहूंगी तो मैं इनकी इताअत और फर्माबरदारी नहीं कर पाऊंगी, कभी कभी इंसान किसी को पसंद नहीं करता है,
پسند نہ کرنے کے بعد اس سے محبت نہیں ہو پاتی ہے. تو وہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر ثابت بن قیس بن شماس سے کیا جدا اور الگ ہونا چاہتی ہوں. جنتی صحابی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا تم ان کے باغ کو جو انہوں نے آپ کو کس میں دیا تھا, مہر میں دیا تھا, واپس کر سکتی ہو؟ کیا تم ان کے باغ کو جو مہر میں انہوں نے دیا تھا واپس کر سکتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں میں کیا ہے, جدائی کرا دی. باغ اس زمانے میں ایک ڈیزرٹ میں, آپ سمجھ سکتے ہیں ریگستان میں باغ کی کیا قیمت ہو سکتی ہے, یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کی قیمتی دولت میں سے کیا ہے, باغ ہو سکتا ہے جو صحابی رسول نے اپنی بیوی کو کس میں دیا تھا, مہر میں دیا تھا. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ آدمی مار بالکل مختصر باندھے, بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی پر بوجھ نہ ہو, اس کی وجہ سے شادیوں میں ڈھیلے نہ ہو, تاخیر نہ ہو. لیکن اگر کوئی آدمی اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے تو اس قدر مہر باندھے جس سے عورت کی رسپیکٹ اور عزت کیا ہے, نظر آئے. ہاں جیسے اس زمانے مثال کے طور پر آپ الحمدللہ اچھی سیلری اٹھاتے ہیں, کماتے ہیں لوگ, مہینے کی سیلری اٹھاتے ہیں کتنا, 5 لاکھ 6 لاکھ, اور جب نکاح کرتے ہیں تو کیا دیتے ہیں, 5,000 6,000 پہ ٹک جاتے ہیں. ارے ایک مہینے کی سیلری اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے آپ ایسے مہر. ابھی ایک صاحب نکاح کر رہے تھے تو انہیں پوچھا میں کہ کیا, میں ان کے بارے میں علم تھا تو میں نے کہا کہ باندھیے 4-5 لاکھ. تو یہ تو بہت زیادہ ہے. کوئی زیادہ نہیں ہے, کوئی زیادہ نہیں ہے, بلکہ عورت کو یہ مال ملنا چاہیے. بہرحال تو مہر دینا یہ عورت کا حق ہے. مہر عورت کا کیا ہے, حق ہے, اور اس کا استعمال وہی کر سکتی ہے, دوسرا کوئی نہیں. ہاں وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے دے دے, ایک الگ بات ہے. اسی لیے قرآن نے کہا وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ, عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دے دو. یہاں کیا ہوتا ہے, بعض علاقوں میں سننے میں آیا ہے کہ مہر نہیں دیتے, جب مرنے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں مہر معاف کرا دو, مہر معاف کرا لو. اللہ کے بندو کچھ تو غیرت رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے عورت کی شرمگاہ تمہارے لیے کیا ہے, حلال اور جائز ہوتی. اس لیے بنیادی چیزوں میں سے اس پر توجہ کرنی چاہیے. تو مہر کی ادائیگی جلدی کرنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اگر اتفاق ہو جائے تو بعد میں دیا جا سکتا ہے, اگر عورت راضی ہے اس کے لیے تو بعد میں دیا جا سکتا ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ اس کو نکاح کے بعد اور اس عورت کے پاس جانے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے. تو قرآن نے کہا وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ, عورت کو اس کا مہر خوشی خوشی دے دو. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ہاں اگر عورت اپنی خوشی سے کچھ تمہیں معاف کر دے, درگزر کر دے, چھوڑ دے ہے تو یہ کیا ہے, آرام سے کھاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر کیا ہے, 5 لاکھ کی مہر آپ نے باندھی, عورت نے مہر لیتے ہو کہا چلو بھائی 4 لاکھ 3 لاکھ جو بھی دے دیا اس نے, اور باقی کو چھوڑ دیا. یہ اس کے اپنے اختیار کا معاملہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورت مہر کے سلسلے میں خود ذمہ دار ہے, وہ کم پر راضی ہونا چاہے تو راضی ہو سکتی ہے. جیسے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو طلحہ الانصاری سے جب نکاح کیا تو مہر کس مہر پہ راضی ہوئی کہ آپ اسلام لے آؤ یہ میری مہر ہو جائے گی, آپ مسلم ہو جاؤ یہ میری مہر ہو جائے گی. تو قرآن نے جگہ جگہ اس پر ابھارا ہے کہ عورت کو اس کی مہر کیا ہے, دے دیا جائے. اس میں کیل و کال نہ کیا جائے اور اس میں تاخیر وغیرہ نہ کی جائے. وآتوہن اجورہن بالمعروف, اور معروف طریقے سے دستور کے مطابق عورت کو اس کا مہر کیا ہے, ادا کر دو. اس کا مہر کیا ہے, ادا کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے. عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں جانتے ہیں, انہوں نے نکاح کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انفارم نہیں کیا, آپ کو خبر نہیں کیا. ایسا ہو سکتا ہے اس میں کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے, ایسا ہمارے پاس سمجھا جاتا ہے, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, غصہ کرنے لگ جاتے ہیں, پورے لسٹ بناؤ 1000 لوگوں کی. اسی لیے اتنی مشکل یہ چیزیں ہو چکی ہیں بھائی. ایک آدمی 1000 لوگوں کو نہیں کھلا سکتا ہے, نہیں ولیمہ کر سکتا ہے, تو نکاح بھی نہ کرے. اب وہ اتنے دنوں تک انتظام کرتا رہتا ہے. بھائی نکاح آپ کو پاک دامن رکھنا ہے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے, شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ اتنے لوگوں کو دعوت دے سکیں, انوائٹ کر سکیں, تو کیا ہے, اس کے بغیر آپ نکاح کر لیں. جو اللہ تعالیٰ نے ٹوٹا پھوٹا آپ کو دیا اسے آپ چھوٹا موٹا ولیمہ کر لیں, جو قریب کے لوگ ان کو بلا لیں. لیکن یہ کہ اتنے سارے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی خوشیوں کو کیوں طلاق دیتے ہیں, کیوں برائیوں کے حوالے ہوتے ہیں, کیوں شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں. فتنوں کے اس زمانے میں تعجب ہوتا ہے لوگ کو کہ عمریں 30 سال ہو گئی,
35 سال ہو گئی ہیں نکاح نہیں کیے. اتنے فتنوں کے زمانے میں جہاں پر برائیاں صرف آپ کی کلک پر ٹکی ہوئی ہیں, ایک کلک کرنے پہ آپ جو ہے طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہو سکتے. اتنا فتنہ اس زمانے کے اندر ہے, اور اس فتنے کے زمانے کے اندر لوگ 30 سال 35 سال 32 سال 34 سال کے ہو جاتے, نکاح نہیں کرتے. بھائی کون سا تقوی آپ کے پاس ہے, ذرا ہمیں بتائیں تو صحیح, کون سا تقوی آپ کے پاس ہے؟ روزے آپ رکھتے نہیں, بے حیائی کا یہ معاملہ, گھر سے نکلے اور گھر تک واپس آ جائے اور نکاحوں کی حفاظت ہو جائے, اتنا مشکل ترین معاملہ. جن آفسوں اور کمپنیوں میں آپ کام کرتے ہیں وہاں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور آپ شادی شدہ نہیں ہوتے. کتنا مشکل اور کتنا خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے. اس لیے یہ جو معاملہ ہے شادیوں میں, اس کی وجہ سے جو ڈیلے اور تاخیر ہوتی ہے, یہ درست اور صحیح نہیں ہے. آدمی جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اسی میں کیا ہے, نکاح کر کے اسے اپنی زندگی کو آباد کر لینے کی کوشش کرنی چاہیے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بنیادی چیزوں کی طرف کیا ہے ان کو توجہ دلائی. پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آما ما اصدقتہا, تم نے کیا مہر دیا ہے عورت کو. یہ نہیں کہا کہ مجھ کو بلایا کیوں نہیں, مجھ کو انفارم کیوں نہیں کیا, مجھ کو انوائٹ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اصدقتہا, تم نے اپنی بیوی کو کیا مہر دیا, یہ اس کا حق ہے, کیا دیا ہے تم نے. تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی میں نے سونے کی جو کھجور کی گٹلی کے برابر سونا ہے وہ میں نے مہر میں عطا کیا ہے. یہ بات ہوگی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولیم ولو بشاتم, ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو, ایک بکری ہی کیوں نہ. تو اللہ کے نبی نے بنیادی چیزوں پر کیا ہے توجہ دلائی. تو مہر یہ عورت کا کیا ہے بنیادی حق ہے. اللہ یہ کہ جائز اور درست ہے کہ مہر کے بغیر نکاح ہو جائے گا, مہر کے بغیر کیا ہے نکاح ہو جائے گا. اگر مہر متعین نہیں کیا گیا نکاح سے پہلے پہل تو بعد میں مہر مثل دینا ہوگا. کیا دینا ہوگا؟ مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ جو جس خاتون سے آپ نے نکاح کیا اس کے خاندان میں اس کے علاقے میں جو دستور ہے مہر دینے کا, مثال کے طور پہ 1 لاکھ ہے تو آپ کو 1 لاکھ دینا ہوگا. یہ مہر مثل اگر آپ نے پہلے سے متعین نہیں کیا ہے تو, اور اس کے بغیر کیا ہے نکاح جائز اور درست ہو جائے گا. بہرحال تو یہ اب عورت کا کیا ہے پہلا حق ہے کہ اسے اس کی مہر ادا کی جائے, اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے, چاہے وہ اس کے گھر والے ہوں یا اس کے گھر والے ہوں, کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورت سے وہ اس کی مہر کا مطالبہ کرے کہ نہیں بھائی مہر مجھ کو تو واپس کر دو. بہت سارے لوگ دے دیتے ہیں, اس کے بعد کیا ہے ہاں جانتے ہیں کہ پھر میرے پاس لوٹ کر کے آنا ہے, لوٹ کر کے میرے پاس آ جائے گا, اس لیے دے دیتے ہیں اور بعد میں کیا ہے لے لیتے ہیں. جیسے کبھی کچھ لوگ سونا وغیرہ دے دیتے ہیں, دینے کے بعد کیا کرتے ہیں واپس لے لیتے ہیں. سونا دے کر کے جیسے مہر میں دے دیے, سونا دے دیے تو اس کو واپس لے لیتے ہیں. یہ بات اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہی جا چکی ہے کہ اگر آپ کسی کو ہدیہ اور گفٹ دے دیے ہیں تو آپ اسے واپس نہیں لے سکتے ہیں. عورت خود سے اپنی مرضی سے دے دے یا آپ بطور قرض دے دے, لے لے اس سے, پھر واپس کرنے کا ارادہ ہو, یہ ایک الگ سی بات ہے. لیکن یہ سمجھ کر کے کہ آپ نے ان کو دے دیا تھا, دیا ہے آپ نے اس لیے آپ کا ہے آپ لے سکتے ہیں, بالکل ایسا نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا العائد فی ہبتہ کالقلب یعود فی قیئہ, گفٹ اور ہدیہ دے کر واپس لینے والا شخص اس کتے کے مانند ہے جو قے کرنے کے بعد دوبارہ اس کو کیا اپنے منہ کے اندر ڈالتا ہے. اس لیے اگر آپ نے بطور گفٹ تحفہ مہر اگر آپ نے کوئی چیز دے دی ہے عورت کو تو پھر وہ آپ کی نہیں رہ جاتی ہے, الا یہ کہ اگر آپ نے موقتاً دیا ہے یہ کہہ کر کے یہ ٹیمپریری طور پر تمہارے پاس ہے, مکان آپ نے کہا کہ آپ کو رہنے کے لیے دیا ہوں ایک الگ بات ہے, لیکن آپ نے مکان ان کے نام کر دیا, یہ مکان میں نے تم کو ہدیہ دے دیا, اب آپ اسے دوبارہ لے نہیں سکتے. صرف والدین ہے جو اپنی اولاد کو دے کر کے لے سکتے ہیں, باقی کوئی کسی کو کوئی ہدیہ اور گفٹ دے کر کے واپس نہیں لے سکتا ہے. یہ پہلا. دوسرا حق کیا ہے عورت کا؟ دوسرا حق کیا ہے عورت کا؟ اس کو نان و نفقہ دینا, کھانا کپڑا وغیرہ یہ سب کیا ہے اس کو دینا, یہ عورت کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف, اور مردوں پر ضروری ہے کہ وہ عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا دستور کے مطابق کیا ہے ادا کرے. دستور کے مطابق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کروڑپتی ہے لیکن عورت کے لیے کپڑا لا رہا ہے تو کیا 100-200 کا لا رہا ہے,
फटा पुराना कपड़ा ला रहा है, बिल्कुल सड़ा गला कपड़ा ला रहा है, पैसा अच्छा है लेकिन क्या है, सूखी रोटी खिला रहा है। नहीं, दस्तूर के मुताबिक मारूफ तरीके से उसको क्या है, खिलाया पिलाया जाए। इल्ला है कि आदमी के पास नहीं है तो एक अलग बात है। युनफिक ज़ू साअतिन मिन साअतिही, ताकत वाला आदमी ताकत के हिसाब से अपनी बीवी पर खर्च करे। वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फलयुनफिक मिम्मा आताहु अल्लाह, लेकिन जो तंगदस्त है तो अल्लाह ताला ने जो कुछ उसे दिया उसी हिसाब से क्या है, वो खर्च करे। बहुत सारे लोग इंतहाई बखील होते हैं, पैसे खूब कमाते हैं लेकिन अपने बीवी बच्चों पे क्या है, खर्च नहीं करते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है। सवाब का काम यह है कि आदमी कुशादगी करे किन पर, अपने घर वालों पर। इंशाअल्लाह आगे बात आएगी। तो अपने घर वालों को खिलाना पिलाना, उन पर कुशादगी करना अपनी ताकत के एतबार से क्या है, ये जरूरी चीजों में से। तो औरत का एक दूसरा बड़ा हक क्या है कि आप उसको खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक दे, और इसी तरीके से अपनी हैसियत के मुताबिक क्या है, उस पर खर्च करें। अगरचे औरत कितनी ईमानदार क्यों ना हो, अपने घर की मलिका क्यों ना हो, किंग की बेटी क्यों ना हो, बादशाह की बेटी क्यों ना हो, जब आप उससे निकाह करके आए हैं तो आप पर वाजिब और जरूरी है क्या करें आप, कि उसके खाने कपड़े का इंतजाम करें हर हाल में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कफा बिल मरी इस्मन आदमी के गुनहगार होने के लिए इतना ही काफी है कि वो उन लोगों की रोजियों को रोक ले जिसका वो जिम्मेदार है। बहुत सारे लोग काम नहीं करते, ससुराल के माल पर पलते हैं। क्या करते हैं, काम नहीं करते, ससुराल के माल पर पलते हैं। घटा तो बेगम को पिन किया कि जाओ लेकर के आ जाओ, तुम्हारे बाप के पास बड़ा माल है, तुम्हारे भाई भाई पैसे वाला लेकर आ जाओ। ये सारी की सारी चीजें हराम और बेगैरती की इंतहा है। अल्लाह ताला ने तुम्हें मर्द इसलिए बनाया कि तुम और रिजालु क़व्वामून अला निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, तुम अपने माल को उन पे खर्च करते हो, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें क़व्वाम बनाया। तो किसी भी इंसान का काम ना करना और फिर यह कि बीवी की जरूरतों को पूरा ना करना, उसके नानो नफ़े का जो है पूरा ना करना, और उसको खनात का लेक्चर देना, अरे सहाबा की जिंदगियां कैसी थी, ताबईन की जिंदगियां कितनी, हाथ पैर तोड़ कर बैठा हुआ घर में और क्या कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, तकरीर कर रहा है कि आप उनको देखो पहले जमाने की खवातीन कैसी थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये दुरुस्त और सही नहीं है, ये दुरुस्त और सही नहीं है। आप मेहनत करें, अपनी ताकत भर क्या है पैसे कमाने की कोशिश करें, ताकि आप अपने घर वालों को के इसकी जिम्मेदारी को क्या है अदा करें। बड़ा गुनाह है, बहुत सारे लोग क्या है मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बैठना चाहते, इधर उधर गपशप करते हैं और घर की जरूरतों को पूरा नहीं करते। ये औरत का हक है कि उसके खाने कपड़े का क्या है इंतजाम किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू सुफियान की बीवी आती हैं, अबू सुफियान की बीवी आती है, हिंद आती हैं और कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर बड़े बखील हैं। अबू सुफियान अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद कहते हैं कि मेरे शौहर बड़े बखील हैं, वो मुझे और मेरे बच्चों को इतना नहीं देते जो काफी हो जाए। अब आप गौर कीजिएगा, जगह जगह आपको रिवायात मिलेगी कि औरत अपने शौहर के माल की जिम्मेदार है, उसकी किसी भी चीज को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ऐसा ना हो कि शौहर से नाराज है तो उसकी टोटी तोड़ना शुरू कर दे, फ्रिज खराब कर दे, कूलर खराब कर दे, एसी को बिगाड़ दे, ऐसा नहीं कर सकती। ये शौहर का माल है, कयामत के दिन उसको उससे शौहर के माल के बारे में क्या है सवाल किया जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी औरतें ऐसा करती हैं कि जब शौहर से नाराज होती तो क्या करती हैं, उसके सामान को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आई और कहने लगी कि मेरे शौहर बखील आदमी हैं, मुझको और मेरे बच्चों को इतना नहीं देते जो काफी हो जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खुदी मिन माल अबी सुफियान मा यकफीकी व वलदिकी बिल मारूफ। उनकी इजाजत के बगैर, आम कायदा क्या है कि औरत शौहर की इजाजत के बगैर उसका माल इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन जब शौहर हक अदा ना करे, शौहर क्या करे, हक अदा ना करे, बीवी का जो हक है खाना और कपड़ा वो ना दे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, खुदी मा यकफीकी
وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوفِ، دستور کے مطابق اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو جائے وہ کیا کرو، لے لو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عورت کو کھانا کپڑا دینا یہ کس قدر اس کا بنیادی کیا ہے، حق ہے، کہ اگر کوئی شوہر نہیں دیتا ہے، سال گزر کے کپڑا بھی نہیں سلوایا اور کپڑے اس کے پاس نہیں ہے تو کیا کرے، نہیں سلوا رہا پیسے ہونے کے باوجود، تو اس کو حق ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے کر سکتی ہے، گیم کھیل سکتی ہے، اس سے پیسہ، اس کا پیسہ لے کر کے کپڑے سلوا سکتی ہے دستور کے مطابق، تو اس کی اجازت کے بغیر کیا ہے وہ ایسا کر سکتی ہے، اگرچہ عورت اپنے گھر کی کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، صحابہ پوچھتے تھے کہ مردوں کا عورتوں کا کیا حق ہے اللہ کے نبی، تاکہ کوتاہی اور کمی نہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا حق یہ ہے تم پر کہ انتطعمها اذا طعمت، جب کھاؤ تو ان کو کھلاؤ، تمہیں ان کو کھلاؤ جب تم کھاؤ۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، باہر اچھے اچھے ریسٹورینٹ میں کھا کر آتے ہیں دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، منع نہیں ہے، لیکن گھر میں وہی سوکھا رکھا رہتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندے، جب آپ گئے ہیں باہر کھانے کے لیے اچھے ریسٹورینٹ میں، اگر کھانا اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے تو آپ گھر والوں کے بھی لے کر آ جائیں، اس میں کوئی برائی، انہی چیزوں کے ذریعے سے الفت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا، انتطعمها اذا طعمت، جب کھاؤ تو کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، اور جب پہنو تو ان کو پہنو۔ اپنا خوب سال میں کتنے کپڑے سلا لیں گے جب چاہیں گے، لیکن عورت کا معاملہ آ گیا تو اس کے ساتھ کیا ہے، چشم پوشی کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب آدمی کھائے تو ان کو کھلائے، جب پہنے تو ان کو پہنا، یہ بنیادی حقوق میں سے ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا بڑا حق کیا ہے عورت کا مال کے سلسلے میں، مکان ان کو فراہم کرنا، سیپریٹ مکان فراہم کرنا۔ یہ بات یاد رکھیں، جو ہمارے پاس جوائنٹ فیملی ہے نا، وہ اسلام نہیں ہے۔ ایک گھر میں جو پورے بھائیوں کی بیویاں رہتی ہیں، اور اس کو والے سارے لوگ تو فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں، ہم لوگوں کے یہاں اتنا اتفاق ہے کہ ایک گھر میں 7 لوگ رہتے ہیں، واہ، ایسا لگتا ہے کہ کیا بڑی بات اور دین کی بات کر رہے ہیں، اور ماں باپ کہتے ہیں نہیں، بچے ہماری زندگی میں الگ نہیں ہونا۔ یہ آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ دین سمجھتے ہیں؟ عورت کو اصل یہ ہے کہ سیپریٹ مکان ہونا چاہیے، تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنے گھر کے اندر رہ سکے۔ آپ ایسے گھر میں رہ رہے ہیں جس میں آپ کے بھائی بھی ہیں، آپ کی بہنیں بھی ہیں، آپ کے ماں باپ بھی ہیں، آپ کے بھانجے بھانجیاں بھی ہیں، بھتیجے بھتیجیاں بھی ہیں، محلے والے بھی ہیں، سب۔ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں۔ عورت کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے رشتوں میں جو درار پیدا ہوتی ہے، کمزوری پیدا ہوتی ہے، وہ یہی جوائنٹ فیملی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آدمی جب گھر میں آتا ہے تو کیا سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، اگر اس کو بیوی کی ضرورت ہے تو رات ہونے کا انتظار کرے گا، سب کے سونے کا انتظار کرے گا، یعنی آزاد نہیں، پوری پرائیویسی بھنگ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ نکاح ہو جانے کے بعد بھی کچھ جگہوں پر کیا ہے کہ واش روم وغیرہ ایسی جگہ پر بنے ہوتے ہیں کہ اگر وہاں جانا ہے کسی وقت غسل کرنے کے لیے تو کیا ہے، آدمی کو شرم و حیا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل یہ ہے کہ ان کو سیپریٹ مکان دیا جائے، خاص مکان دیا جائے، الا یہ کہ آدمی کے پاس اگر اس کی طاقت نہ ہو اور بڑا گھر ہو تو بھی اس طریقے سے اس کو بنا لے کہ سیپریٹ ہو جائے۔ جیسے بڑا گھر ہے تو اس کو کیا کریں، اپنے گھر کو کیا اس طریقے سے دیوار وغیرہ بنا کر کے، اس کو تو صرف لوگ برائی سمجھتے ہیں۔ اگر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا تو کہتے ہیں یہ لوگ کیا پڑھ کے آ رہے ہیں، کہاں سے پڑھ کر آ رہے ہیں جو اس طرح کی گفتگو اور بات چیت کرتے ہیں۔ حالانکہ سورہ نور کے اندر پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے بیان کر رکھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ یہ بتائیے اگر ایک ساتھ کسی کو اکٹھا اور جمع کیا جا سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زیادہ کوئی اخلاق والی ہو سکتی؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 کے 9 بیویوں کو الگ الگ سیپریٹ مکان دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ یہ اما عائشہ کا گھر ہے، یہ صفیہ کا گھر ہے، یہ زینب بنت جہش کا گھر ہے، یہ میمونہ کا گھر ہے، یہ جویریہ کا گھر ہے، یہ پورا الگ الگ تھا کہ نہیں تھا؟ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے ذکر بھی کر رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں۔ اور ازواج مطہرات کہتی ہیں اللہ کے نبی ہمارے گھر آئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہمارے گھر آئے، اما عائشہ کہتی ہمارے گھر آئے، فلاں صحابی کہتی جو ہے فلاں ہماری ماں کہتی ہمارے گھر آئے۔ کبھی یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے
جو ہے رمضان میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو اللہ کے نبی ان کو ان کے گھر چھوڑنے کے لیے کر گئے. اس لیے گھر اصل میں یہ ہے کہ سیپریٹ ہر بیوی کا حق ہے. آپ اندازہ اس کا لگا سکتے ہیں بچوں کو منع کیا گیا ہے بعض اوقات میں کہ وہ ماں باپ کے گھر میں داخل نہ ہو. کس کو منع کیا گیا ہے؟ اولادوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. آپ ایک ایسے گھر میں اپنی بیوی کو رکھ رہے ہوتے بھائی بہنیں بیٹیاں سب پورا بالکل کھلا ہوا ہے اور اگر کوئی جانے مت دے اور عورت کو اگر یہ خراب لگے نہیں میرے روم میں نہیں ہے نا بھائی پرائیویٹ روم ہے خاص روم ہے اس کے اپنے کپڑے ہو سکتے ہیں اس کی پرائیویٹ چیزیں ہو سکتی ہے براؤ سگار کی چیزیں ہو سکتی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں کوئی بھی گھس جاتا ہے کوئی بھی چلا جاتا ہے. یہ زیادتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ یہ کہ آدمی کا کئی کمرہ ہو کئی وہ روم ہو ایک پرائیویٹ روم اس کی بیوی کا باقی ایک الگ معاملہ ہے ایک الگ سی چیز ہے لیکن عورت کا خاص گھر ہونا چاہیے اس کا خاص روم ہونا چاہیے. یہ عورت کا بنیادی حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے. اسکنوہن من حیث سکنتم جہاں تم رہتے ہو وہاں عورت کو لے کر رہو. یہ طلاق دینے کے بعد کہا جا رہا ہے عدت کے اندر ہے تو جن کو طلاق نہیں دی گئی ان کا تو اور زیادہ حق ہے. اس لیے یہ عورت کے بنیادی حقوق میں سے سکنا اس کو کہتے ہیں کہ ان کو رہنے کی جگہ فراہم کرنا یہ ان کا بنیادی حق ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور گھر سے مراد جیسا میں نے ذکر کیا کہ ان کا خاص گھر ہونا چاہیے ان کے لیے خاص گھر ہونا چاہیے. الا یہ کہ کوئی آدمی ایسا نہ کرنے پہ قادر اور عورت رضامند ہو تو پھر یہ صورت اختیار کرنی چاہیے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اسی گھر کے اندر جو بھی سپریشن ہو سکتا ہے آپ اس کا خیال کریں. اچھا یہ حقوق مالیہ ہو گئے.